بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمنٹ کرنے والوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ماں باپ کی مغفرت کے لیے روزانہ یہ 3 صورتیں پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں والدین کی بخشش کرواتی ہیں اور قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی۔ وہ 3 صورتیں یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ماں باپ کی ممتا ہے۔ وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ان کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے، لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیا کی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو آپ یہ صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں کہ جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام انبیاء کرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ثواب اپنے ماں باپ کو ہدیہ کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والے کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور یہ عمل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ
جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے، بلکہ خود ہماری زندگی کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دے، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دے۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں، تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی، بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں، ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر، جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتا دوں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے ارسال کرو اور تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، پچھلا، پرانا، نیا، جو بھول کر کیا یا جو قصدن کیا گیا، چھوٹا، بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش ہو جائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائے مغفرت۔ اے پروردگار، میری مغفرت فرما
اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت جامعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ لیا۔ فرمائے، کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ جامع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جارحانہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، والدین کی وفات کے بعد بھی۔ ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے درج ذیل باتوں پر کاربند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں مومنوں کو یہ دعائیں سکھائی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کی اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیما اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیں، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ حضور نبی
حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا کہ میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے ابو دردہ، آپ جانتے ہو میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ آپ نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس حق کو ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا درگزر فرمائے گا اور شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں۔ اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کیجیے، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے، انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، اور دعا کرو، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و فشانی کے ساتھ اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت اور سلوک کی نسبت زیادہ ضرورت مند بھی۔ پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں کی تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے پہم دکھ اٹھانے اور جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جان نثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت اور سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी खोल खोल कर बयान फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन कराम, यकीनन जिंदों के साथ इस दुनिया फ़ानी से कूच करने वाले हमारे भाई और हमारे एहसान करम और इमदाद और नुसरत के मुस्तहिक हैं। लिहाजा मुबारक रातों और मुक़द्दस अयाम में ज़रूर उन्हें भी याद किया करें। हदीस पाक में आया है कि अगर तुम में से कोई अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सकता हो तो पहुँचाए। सदका और खैरात, तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र खैर का सवाब किसी मरहूम को पहुँचाया जाए तो यकीनन उसको पहुँचता है और उनको उससे फ़ायदा भी होता है। इस पर हदीस है कि उम्मत मुसलमान में कोई भी इसका मुनकर नहीं, और जो मुनकर है वो यकीनन गुमराह और मुसलमानों का बदख्वाह है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि मैं आपको ऐसा तोहफ़ा न दूं जिससे आपकी बख्शिश हो, क्या मैं आपको वो अता न करूं जिससे आपको जन्नत की बशारत मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने महरूमीन वालिदैन या अजीज़ व अकारब के लिए ये 3 सूरतें पढ़ कर उनको इसाल सवाब करता है तो उनकी बख्शिश कर दी जाती है, अज़ाब कब्र उनसे हटा लिया जाता है और उनको जन्नत की बशारत दी जाती है। और वो 3 सूरतें ये हैं, सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह इखलास। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इन 3 सूरतों को पढ़कर मुर्दों को इसाले सवाब करेगा तो मुर्दों पर से अज़ाब उठा लिया जाता है और उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह ताला के करम पर आ जाती है और उनको बख्शिश की नवीद सुनाई जाती है। प्यारे नाज़रीन, आप जब भी अपने मरहूम वालिदैन या अजीज़ रिश्तेदार को इसाले सवाब करना चाहें तो सबसे पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना ज़रूर पेश किया करें, क्योंकि दुरूद पाक अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। आपने सबसे पहले सूरह यासीन की तिलावत करनी है, उसके बाद आपने सूरह मुल्क और उसके बाद आपने आखिर में सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 15 मरतबा पढ़नी है। दुरूद पाक पढ़कर आपने अपने तमाम मरहूमैन को इसका इसाले सवाब करना है और आखिर में आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से तमाम मरहूमैन को इसाले सवाब होगा, उनकी कब्र से अज़ाब हटा लिया जाएगा, उनके दर्जात बुलंद होंगे, उनकी बख्शिश होगी और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। भाई और बहनों, ये कुरान करीम की वो सूरत मुबारक हैं जिसे एक मरतबा पढ़ लेने से फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाती है, दूसरी मरतबा पढ़ने से अज़ाब कब्र अल्लाह तबारक व तआला निजात अता फरमा देते हैं, जबकि तीसरी मरतबा पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सोने का एक महल अता कर देते हैं। जो शख्स कुरान करीम की ये बाबरकत सूरत मुबारक पढ़ लेता है तो उसके माँ बाप की बख्शिश फरमा दी जाती है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे के तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा करता है और नहायत खूबसूरत महल उसे जन्नत में अता फरमाते हैं। ये बाबरकत सूरह मुबारक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे ही वक्त मिल जाए तो सूरह मुबारक की तिलावत कर लिया करें। अगर सूरह मुबारक आपको ज़बानी याद हो तो इसकी तिलावत के लिए बावुज़ू होना भी शर्त नहीं है, लेकिन बहरहाल याद रखिए कि तिलावत कुरान पाक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और सवाब उसी सूरत में होता है जब आप इसे बावुज़ू हालत में तिलावत करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस और सहाबा के अक़वाल से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बावुज़ू और बेवुज़ू दोनों हालतों में तिलावत कुरान जारी रखा करते थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान भी है कि हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करो, इसलिए कोशिश करें कि बावुज़ू हालत में इस सूरत की तिलावत करें। इस सूरह मुबारक के अमल के लिए आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये सबसे अफजल तरीन दुरूद पाक है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो तो खुशदिली के साथ, खुशू व खुजू के साथ पढ़ो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद दुरूद सुनते हैं।
اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، اور تمام مسلمان مرد اور تمام عورتوں کو، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکی ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محل عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے یہ بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے دیرینہ اور سالوں کے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہذا یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائیں گے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ 3 بابرکت صورتیں پڑھنی ہیں: سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر لینا ہے، اور ان صورتوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس صورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورت کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح سے آپ دن میں 3 مرتبہ سورت مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے لیے نور مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے، ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے،
ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ انہیں چیز عطا فرما دیتے ہیں، ان کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے، آپ کی جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو نجات عطا فرمائے اور آپ پر، آپ کے والدین پر اپنا خاص کرم فرم نازل فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔